ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمن، اور اس شخص کے لیے، خافا جو ڈرتا رہا، مقام کھڑے ہونے سے، ربہ اپنے رب کے سامنے۔ ولیمن خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس احساس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی۔ اور ڈرنے سے مراد یقیناً یہ ہے کہ کسی برائی میں ملوث نہیں ہوا، یا اس نے اپنے آپ کو بچایا برائیوں سے، اور اگر کہیں برائی ہو گئی تو اس نے معافی مانگی اس کی اللہ رب العزت سے۔ یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ تو جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھا، جنتان، قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے 2 جنتیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ، بس کون کون سی، آلاء نعمتیں، ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، تکذبون، جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، افنان کہتے ہیں ٹہنیاں، شاخیں۔ ذواتا کا مطلب ہے والی، ذواتا افنان، اور یہ جو جنتیں ہوں گی یہ گھنی شاخوں والی ہوں گی، یعنی ایسے درخت ہوں گے کہ جن کی شاخیں اور پتے ٹہنیاں بہت گھنی ہوں گی۔ گھنا درخت ہو نا، گھنا، تو اس کی لک ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو لینے جاتا ہوں، جب میں واپسی کے لیے نکلتا ہوں نا، تو میرے راستے میں نا بہت سے درخت آتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 درخت ایسے ہیں جو بہت گھنے اور بہت فریش سے ہوتے ہیں، ان کی لک ہی کچھ اور ہے۔ میں جب بھی گزرتا ہوں تو میں اشارہ کر کے بچوں کو کہتا ہوں، دیکھ کتنا پیارا درخت ہے یہ والا۔ تو وہاں تو جنت ہی ایسی ہوگی، ذواتا افنان، گھنے درختوں والی، گھنی شاخوں والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں، عینان، 2 چشمے، تجریان، بہ رہے ہوں گے، ان دونوں کے اندر 2 چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ ایسی صرف 2 جنتیں ہیں اور جتنے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں جنتی ہیں وہ سب اسی میں جائیں گے، نہیں نہیں، ہر شخص کے لیے الگ الگ، ہر شخص کے لیے الگ الگ یہ جنتیں ہوں گی۔ فیہما، اور ان دونوں جنتوں میں، من کل فاکہہ، ہر قسم کے جو پھل ہوں گے، زوجان، وہ جوڑے جوڑے ہوں گے، وہ جوڑے جوڑے، اور ان میں ہر قسم کا جو پھل ہے وہ جوڑے جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انسانوں و جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، جنتی ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، علی فرش، ایسی نشست گاہوں پر، فرش نشست گاہ، بطائنہا، کہ جو ان کے تکیے ہوں گے، جو ان کے تکیے ہوں گے، جو ٹیک ہوگی، من استبرق، وہ موٹی ریشم کی ہوگی، دبیز ریشم، موٹی ریشم کی۔ وجن الجنتین دان، اور دان نیچے کو جھکے ہوئے، وجن الجنتین دان، اور وہ دونوں باغ وہ پھلوں کی وجہ سے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے جو درخت ہوں گے، درختوں کی شاخیں پھلوں کی کثرت کی وجہ سے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی،
وجنل جنتین دان، اور ان دونوں باغوں کے درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں پھلوں کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے بوجھ کی وجہ سے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ، اور ان میں، ان جنتوں میں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، نیچی نگاہوں والی. نیچی نگاہ سے مراد شرم و حیا، وہ عورتیں جو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتی ہیں. ایسی حوریں ہوں گی جو نظریں جھکا کر رکھنے والی ہوں گی، شرم و حیا والی ہوں گی. لم یطمثہن، نہیں ان کو چھوا ہوگا، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے، ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے. ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ، یعنی وہ جو حوریں ہوں گی، بے شک وہ شرم و حیا والی ہیں لیکن خوبصورت بھی ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ، گویا کہ وہ الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان ہیں. یاقوت و مرجان موتیوں کے نام ہیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو اپنے حسن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو موتیوں سے مشابہت دی ہے. موتی جس طرح خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حل، نہیں ہے، جزاء، صلہ اور بدلہ، الاحسان، بھلائی کا، الا الاحسان، مگر بھلائی. نیکی کا صلہ تو پھر بھلائی ہی ہے نا، بھلائی کا صلہ تو پھر بھلائی ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کن کو ملیں گی؟ جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی. دنیا میں بھلائی کی تو آخرت میں اس کا صلہ بھی بھلا ہے. بھلائی کا صلہ بھلائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، کر بھلا ہو بھلا، بھلے کا بھلا، بھلے کا بھلا، یعنی جو شخص اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا صلہ ملتا ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلے کا بدلہ تو بھلا ہی ہے، بھلائی کا بدلہ تو پھر بھلا ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ، وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو جنتوں کے علاوہ، جنتان، دو جنتیں اور بھی ہوں گی، چار ہو گئی، اور ان دو کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ورائٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کو ورائٹی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو، دیکھیں ایک تو ہے ہماری وہ اوورال جنت جو ہے، اوورال جو جنت ہے، پھر اس کے کچھ حصوں کو اللہ رب العزت نے جنت ہوتے ہوئے بھی مزید خوبصورتی عطا کی ہوگی، مزید نکھارا ہوگا. دیکھیں جیسے یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ہے تو زمین ہے ساری، لیکن اس زمین کے کچھ حصے بہت خوبصورت ہیں اور کچھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. جیسے کچھ علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت، دنیا کے اوپر جنت ہیں. کشمیر کو خاص طور پر علامہ اقبال نے کہا تھا، خیر وہ تو پرانی بات ہے، اب شاید دنیا نے تباہ کر دیا ہے، جنگوں سے، لڑائیوں سے، اپنی نااہلیوں سے انسانوں نے اس کو تباہ کر دیا. لیکن آج سے کوئی 100 سال پہلے علامہ اقبال نے اس کو جنت نظیر کہا تھا. کشمیر کو جنت نظیر، وہ دنیا کے اندر جنت ہے. تو اور اس کے علاوہ اور بھی جگہیں جو خوبصورت ہیں. تو اسی طرح جنت خوبصورت ہوگی لیکن اس کے کچھ حصے بہت خوبصورت ہوں گے، وہ اللہ رب العزت نے اور خوبصورت بنایا ہوگا. تو جنتی جنت میں جا کر تو ویسے ہی خوش ہوگا، لیکن جب ان جنتوں کو دیکھے گا، ان حصوں کو دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان، دو جنتیں اور ہوں گی.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے. مدہامتان، گہرے زرد رنگوں والے، یعنی ان کے جو پتے ہوں گے، درخت جو ہوں گے، درختوں کی جو شاخیں ہوں گی اور ان کے جو پتے ہوں گے وہ گہرے زرد رنگ کے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں. اچھا یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی صرف یہ علم ہے، بس ابھی علم ہے، حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے. اور ایک عربی کا اصول ہے، لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُشَاهَدَةِ، سنی سنائی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو کسی حادثے کی خبر سناؤں، اس کی تفصیل بھی بتاؤں آپ کو، لیکن اگر آپ نے وہی حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جو آپ خود دیکھ لیتے ہیں نا. دوسرے کو جب بتایا جائے، دوسرے کے لیے خبر ہے، ایک بات ہے، بس دوسرے کے لیے صرف ایک بات ہے، ایک خبر ہے. تو یہ ابھی صرف خبر ہے، ابھی صرف علم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بس ہے. یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم دیکھیں گے. مدہامتان، وہ گہرے زرد رنگوں والی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا، ان دونوں جنتوں میں، عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دو چشمے ہوں گے ابل رہے ہوں گے. یہ لفظی ترجمہ ہے، دو چشمے ہوں گے ابل رہے ہوں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں فوارہ ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، فوارہ، یہ وہ چیز ہوگی. چشمے ہوں گے اور فوارہ ٹائپ ہوں گے. یہ اب جائیں نا، یہ جو پرانی یادگاریں ہیں جیسے شالامار باغ ہے، تو آپ کو وہاں پر لمبی قطاریں ملیں گی فواروں کی. اور جب کبھی وہ فریش تھے اور تازہ تھے اور پانی ان کو صحیح ملتا تھا اور وہاں پوری لائٹنگ تھی، وہ تو سین کچھ اور ہوتا تھا دیکھنے والا. یہ تو زمین پر ہے، تو جنت ہوگی، اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہوگا. تو دنیا میں انسان دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا، آپ زیادہ بہتر واقف ہوں گے ان چیزوں سے. دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر ایسے عجیب و غریب شاورز ہیں، پانی کے نا فوارہ ٹائپ ہیں، عجیب و غریب. یعنی وہ یوں حرکت میں ہیں چاروں طرف. اور مزے کی بات، مجھے بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس طرح کی، کسی نے بھیجی تھی. بہت بڑے رقبے کے اوپر 10-12 کنال، 15-20 کنال، شاید اس سے بھی زیادہ رقبے پر وہ چاروں طرف نا یوں گھومتے تھے. اچھا گھومتے گھومتے نا ان کا جو سٹائل تھا وہ چینج ہوتا جاتا تھا. کبھی وہ دھار کی صورت میں ہے، کبھی وہ پھوار کی صورت میں ہے، کبھی وہ پانی جب کھلتا ہے نا وہ اس شکل میں ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی وہ آبشار کسی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی وہ یک دم سیدھے ہو کر نا. اور ساتھ ساتھ نا پھر لائٹنگ بھی تھی، جو کلر چینج کر وہ اپنی شیپ چینج کرتے ہیں نا تو لائٹ چینج ہوتی ہے. اچھا یہ انسان ہے، یہ انسان کی عقل ہے، یہ انسان کی سمجھ ہے، چھوٹی سی بڑی محدود سی. اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہوگی وہ انسانی تصور سے بہت آگے ہوگی. دبئی میں ہے نا، نہیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. جی جی ہاں، نہیں وہ چیز دبئی کی ہے غالباً، برج الخلیفہ وغیرہ نا وہاں کے کچھ ہیں، وہاں ہے نا. جی جی دعوت ہے انشاءاللہ، جہاں پر آپ کہیں. جانا تو ہم نے وہی ہے ہی ہے نا، تو وایا وہاں سے ہو جائیں گے. ہاں دعوت ہو جائے گی، پھر دکھانا آپ جی انشاءاللہ. وہ انہوں نے یاد کروا دیا تو ٹرپ بھی ہو جائے، کوئی موسم بھی ہے. جی نہیں یہ وہ دوسرا ٹرپ ہوتا ہے ان کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عینان نضاختان، دو فوارے ہوں گے
ابل رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں جنوں تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں باغوں میں، فاکہہ، ہر طرح کے میوجات ہوں گے، ونخل، کھجوروں کے درخت ہوں گے، ورمان، اناروں کے درخت ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن، اور ان میں، خیرات حسان، خیرات خوبصورت، حسان خوبصورت، ایسی حوریں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی، سیرت و کردار میں بھی اعلیٰ، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور، اور وہ حوریں ہوں گی، مقصورات، جن کو چھپا کر رکھا گیا ہوگا، فی الخیام، خیموں میں، جن کو چھپا کر خیموں میں رکھا گیا ہوگا. چھپا کر اس لیے کہ جب جنتی آئیں گے تو اللہ رب العزت پھر ان کو ظاہر فرمائیں گے اور جنتی ان کو دیکھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن، ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، انس، نہ کسی انسان نے، قبلہم، ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، کیونکہ ان کی پیدائش ہی جنت میں ہوئی ہے. وہ جنت کے ماحول سے، وہ جنت کے میٹیریل سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور نہ تو ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے، ان جنتیوں سے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں و جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین، یہ لوگ ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رف، دبیز قالینوں کے اوپر، دبیز گھنے گہرے قالینوں کے اوپر، خضر سبز، وعبقری حسان، اور بے انتہا خوبصورت چیزوں کے ساتھ. عبقری کہتے ہیں جس میں بے انتہا ورائٹی ہو، عبقری کہتے ہیں. اور یہ لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا شخص جس میں بے انتہا خصوصیات ہو، بے انتہا خوبیاں ہوں، اسے عبقری شخصیت کہا جاتا ہے. بے انتہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبقری شخصیت تھی، بے انتہا صفات، خوبیاں، کمالات، محاسن، بے انتہا خصائل ان کے اندر. ہمارے قریب کے دور میں نا ایسے بہت سے گزرے ہیں. ایک میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گولڈا شریف والے، بہت باکمال انسان. مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے وہ، بہت باکمال انسان، بہت باکمال، بہت صاحب علم اور صاحب فن انسان تھے وہ. ان کا جو جنازہ تھا وہ تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں سے تھا. ان کا وہ بڑے صحیح العقیدہ، وہ عام قسم کے پیر نہیں تھے، وہ جس طرح کے اور پیر وہ اس طرح کے پیر نہیں تھے، بڑے صاحب علم انسان تھے، صاحب علم، صاحب فن، اور بڑے مستغنی قسم کے انسان تھے، بہت کمال کے انسان تھے. بہرحال وہ یہ عبقری کہلاتے ہیں ایسے لوگ، عبقری جس کے اندر ورائٹی بے انتہا ہو، کمال، صفات، خوبیاں. وعبقری حسان، ایسی نشستوں کے اوپر دبیز قالین ہوں گے اور بہت خوبصورت طرح کی چیزیں جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک بہت بابرکت ہے، اسم ربک آپ کے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو ذوالجلال، آپ کے رب ذوالجلال و اکرام کا نام بہت ہی بابرکت ہے. بس یہاں تک.